ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ اوس پاک ویمن ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ موجود ہیں. الائنس پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ آسٹریلیا پاکستان ویمن کا فورم ہے اور اس کی پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. شفق جعفری صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو آسٹریلیا سے آج کل پاکستان آئی ہوئی ہیں اور کیونکہ وہاں پر ایک چینل سے بھی وابستگی ہے تو یہاں پر رپورٹنگ اور دیگر چیزیں اور جس طرح سے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے ڈفرینٹ پروگرامز کے لیے نظر بند کیا ہے. نظر بند کیمرے میں بند کی ہے اور کیمرے میں اس کو قید کیا ہے. اور ساتھ میں ان کی مجھے بڑا خوشی ہوئی یہ بات سن کر کہ یہ پاکستان کا انلائٹنڈ فیس جو ہے دنیا میں دکھانا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں کیا بہتری ہو رہی ہے, کیا اچھے کام ہو رہے ہیں, کیونکہ اچھے کام بھی بہرحال ہوتے ہیں. ہم آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے آپ؟ شکریہ. مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اچھا, مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. اوکے. وجہ یہ ہے کہ مجھے جب کوئی کانفیڈنٹ لڑکی یا عورت نظر آتی ہے تو پھر مجھے ایک اطمینان, آسودگی ہوتی ہے نا کہ ہاں ایسا ہے, کیونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں اور زیادہ تر ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے جو ڈپریشن کے شکار ہوتی ہیں یا جن کے خواب, جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی ہوتی. آپ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوں. آپ بڑی ماشاءاللہ. مجھے بھی آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. سو ہم یہی چاہتے ہیں, میرے خیال میں آپ بھی اور ہم اپنے اینڈ پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین, لڑکیاں یا جو بھی انسان ہے, لڑکیاں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے یا موقع نہیں ملتا. بہت ساری کلچرل ویلیوز بھی آ جاتی ہیں آڑے, پڑھائی آ جاتی ہے, دیگر شادی آ جاتی ہے. سو آپ جس طرح آپ کا یہ ویمن فورم ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اس فورم کے تحت آپ لوگ کیسے انلائٹنمنٹ ان لوگوں کو فراہم کرتے ہیں یا اپرچونیٹیز ان خواتین یا لڑکیوں کو فراہم کرتے ہیں؟ مجھے نا اپنے میں گولڈ میڈلسٹ ڈیبیٹر تھی. مجھے اس وقت وہ شعر یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے شروع کروں. اجازت ہی اجازت ہے. ہاں. بہت بر وقت ہوں اور بر محل ہوں, کسی کے ظلم کا رد عمل ہوں. میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے, میں سب کی بے حسی پہ مشتعل ہوں. میرے لہجے میں سچ کا بانک پن ہے. میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں. میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں. اسی لیے چاہے ہمیں کسی بھی ملک میں بھیج دیا جائے, کسی گلی کوچے میں بھیج دیا جائے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ نسل ہیں تو پھر ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. میں آسٹریلیا میں پاکستان کے لیے کیا کام کر رہی ہوں؟ میں یہ کام کر رہی ہوں کہ جب میں وہاں گئی تو میں نے محسوس کیا کہ دوسرے ممالک کو اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں, وہ سامنے نظر آتے ہیں. ہم نے ہمارا جو فیس دکھایا گیا وہ ایک دہشت گرد کا فیس دکھایا گیا, ایسے دکھایا گیا کہ یہاں کی عورت بڑی دکھی ہے, پسی ہوئی ہے, کمزور ہے. یا مجھے تو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا ہوگا کہ میں کمزور ہوں صحت کے لحاظ سے بھی, اور آپ کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دبی ہوئی عورت ہوتی ہے پاکستان کی. تو میرا سب سے پہلے تو مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بتائیں. لکیلی میرا تعلق بھی شہر کراچی سے ہے. ایس ایم لاء کالج سے میں نے لاء کیا, عبداللہ گورنمنٹ کالج سے میں نے بی ایس سی کیا, پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے, مختلف چینلز پہ کام کیا. تو ہمارے اندر ایک کانفیڈنس تھا, ہم بات کر سکتے ہیں جن گھرانوں سے ہم ہیں. لیکن جب میں وہاں گئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اسٹل جو پاکستانی گھرانے وہاں پہ بسے ہوئے ہیں وہ آج بھی نا مطلب عورت کو وہ آزادی یا وہ اظہار رائے کا حق نہیں دیتے جو اس کو ملنا چاہیے. ایون ان آسٹریلیا میں ڈومیسٹک وائلنس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہوں وہاں پہ ایز اے سوشل ورکر. اچھا, وہاں پر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اتنا حد کا کہ ابھی میں تھوڑا سا ڈپریس ہوئی ہوئی تھی کل کہ میرے پاس 2 خواتین کے کیسز ایسے ہیں جو آسٹریلین سٹیزنز ہیں, جن کے بچے آسٹریلینز ہیں, لیکن وہ کرونا کے دور میں ان کے ہسبینڈس ان کو اپنی پراپرٹی بیچ باچ کے زبردستی یہاں لے آئے. اور آپ یقین کریں گے اس بات پہ کہ ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے گھر میں لاک کر کے کہ وہ کہیں واپس آسٹریلیا نہ چلی جائیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے عورت کے حقوق بہت ہیں, وہاں ایک سینٹرل لنک سسٹم ہے جو ان کو دے دے گا. کسی طریقے سے اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ان دونوں خبر, ایک کو بھجوا چکی ہوں, ایک کے لیے مجھے ابھی کوشش کرنی ہے. تو مطلب ہم اسٹل مطلب وہاں پہ بھی مجھے حیرت ہے سیریسلی کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ آسٹریلیا میں اور پوری فیملی کو وہاں, بلکہ یہ کیس پچھلے دنوں بھی آیا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں کی خاتون تھیں اور وہ سرگودا میں جس کو اس کے سسر نے مار دیا تھا. تو میں اسی لیے ان کو بچانا چاہ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو. یہ نا سائیکو لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے آسان جو ٹارگٹ ملتا ہے وہ اپنے گھر کی عورت ملتی ہے. تو وہ اپنی فرسٹریشن, یہ سب ذہنی مریض ہیں نا, تو ان ذہنی مریضوں کا علاج ہونا چاہیے, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, پاکستان میں ہوں ایسے. اچھا ہم جب عورت تو پاکستانی عورتیں جب آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہیں, چلیے یہ تو اٹ میک سینس کہ آپ آسٹریلیا میں ہیں اور آسٹریلین عورتیں اگر آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہیں, پاکستانی بھی جو وہاں پر ہاں
لیکن اگر پاکستان سے کوئی عورت آپ کو کانٹیکٹ کرے تو کیا اس کے لیے بھی آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ بہت کرتی ہیں. اچھا مجھے بڑا اس وقت میری بھی بیچارگی ہوتی ہے جب وہ مجھ سے کہتی ہیں ہمیں آسٹریلیا بلا لیں, کچھ کر دیں ہم یہاں سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا پروسیس ہے, ہم ان کو نہیں بلا سکتے. لیکن اب جب میں یہاں آئی ہوں, جیسے آپ نے ذکر کیا آس پاک وومن ایسوسیشن کا, تو یہاں پہ میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ یہاں پر بھی کام شروع کریں, یہاں پر بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو جو ہمارا اس طرح پرابلم سے نکالے, اور جس سے ہم جو اس طرح کی شکار ہیں, تو وہاں پہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ میرے ساتھ, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, اگر کیونکہ اتنے زیادہ یہاں سے میسیجز آتے ہیں کہ اچھی میری فیس بک کافی مشہور تھی اور لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. وہاں پہ جو کورسز ہیں یا وہاں پہ جو ہم نے سیکھا یہاں پہ ہم ان کو وہ سکھا دیتے ہیں. شاید وہ, مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو عورت کو اپنے پیر پہ خود کھڑے ہونے والی نا, یہ بالکل, اور یہ میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو بھی مقصد ہے, اس کی شادی کرنی ہے یا جو کچھ بھی ہے, تعلیم مکمل کروائیں. یو نیور نو اس کی زندگی میں کیا ہوگا, تعلیم ہوگی تو انسان کو میں آپ کو یہاں کچھ نہ کچھ سوچنے کا. ہاں, یہاں جب میں آئی, میرے فیملی میں 2 شادیاں ہوئی تھیں, تو میں نے بچیوں کو دیکھا, مطلب آپ بہت کافی سالوں کے گیپ کے بعد آتے ہیں, اب ظاہر ہے نیو جنریشن آ گئی ہے, وہ بڑی ہو رہی ہے, شادی سے گھبرا رہی ہیں لڑکیاں. کیوں؟ کیونکہ نا ایک تو یا تو ہم نے مردوں کو بھوت بنا کے پیش کیا ان کے سامنے, دوسرا ان کو کیا لفظ کہا جاتا ہے, میں چاہوں گی جو پیرنٹس آپ کی چینل کی توسط سے دیکھ رہے ہیں وہ جملے کو نا تبدیل کر دیں. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کمپرومائز کرنا ہے, کمپرومائز کرنا ہے. اب کمپرومائز مطلب تمہیں قربانیاں دینی ہے. وہ شادی سے خوف کھانے لگی ہیں کہ شادی کر کے کمپرومائز کرنا ہے. جو میں نے آسٹریلیا میں سیکھا, میں نے جا کے وہاں پہ کافی سارے کورسز کیے, مطلب اپ گریڈ کرنے کے لیے. پڑھائی آپ کی بعد میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو. ایڈجسٹمنٹ ہے, تو آپ نے کمپرومائز کے بجائے لفظ کرنا ہے ایڈجسٹمنٹ. عورت خوشی خوشی ایڈجسٹمنٹ کر لے گی. وہ لڑکی جو ہے نا, اس کو شادی سے ڈرا, وہ ڈرتی ہیں, وہ لڑکیاں شادی سے ڈرتی ہیں. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے خیر شفق, کیونکہ یہاں ڈومیسٹک وائلنس کی جو آپ نے بات کی ہے, اس کے کیسز جس طرح میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ یو نیور نو کہ وہ انسان جس سے آپ نے انسان سمجھ کے شادی کی ہے وہ کب اینیمل بن جائے اور یہ ساری حرکتیں کرے. تو اس وجہ سے بھی لوگ خوف ضرور کھاتے ہیں, لیکن آبویسلی یہ کوئی ایک اندھیرا راستہ نہیں ہے. دیر آر سکسیس اسٹوریز ایز ویل, بہت ساری ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکسیس اسٹوریز بھی شیئر کرنی چاہیے. بالکل, بلکہ میں نے ایک نظم لکھی تھی, میں آپ کو آپ وہ سنائیے کیونکہ وقت ہمارا سیشن اب ختم ہونے والا ہے. مجھے نا یہ جو ہر وقت خواتین شکوہ کرتی ہیں نا, مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک نظم لکھی تھی, شکوہ زن. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس لیے لکھی تھی تاکہ شکوہ کرنا بند کریں اور کچھ آگے کریں. ٹھیک ہے, اسی شکوے پہ ہی ہم اس سیشن کا اینڈ کریں گے. جی پلیز. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور میں شکوے پہ شکوہ کرنے والیوں کو. کب تک بھلا رسوائی کا تو, کب تک بھلا رسوائی کا شکوہ کرے گی تو, اب دامن پکڑ حساب جکڑ فیصلہ سنا. قاضی بکا یا باپ بکا, ماں تو ہوے گی. جب کوئی لڑکی اس کی عصمت دری ہو, اگر وہ فیصلہ مطلب وہ چاہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جائے, حق کی بات کرے, تو اپنے ہی بک جاتے ہیں اور اپنے ہی روک دیتے ہیں. قاضی بکا یا باپ بکا, ماں تو ہوے گی. اس کی اٹھا حشر کا میداں گرم کرا. ماں کی بہت آسمان تک جاتی ہے. عصمت تیری کچرا نہیں نہ تو کوئی کوڑا. بہت آسان ہے عورت کو الزام لگا دینا, اور ہم جیسے جو ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر تو بڑے الزام لگتے ہیں کہ عصمت تیری کچرا نہیں نہ تو کوئی کوڑا, ان ذہنی جماداروں کا پردہ تو اب اٹھا. بازار میں بکی تو کبھی کوٹھے پہ سجی, جب بھی لٹی غریب کی ہی کیوں لٹی دنیا. اور پیدا ہوئی تو باپ بنا, پھر بنا بھائی, شادی ہوئی تو شوہر, پھر سلطان بنا بیٹا. سلسلہ در سلسلہ ہے سلسلہ زنجیر کا. اور بابل کے گھر پلٹ کے نہ آنے کا ہے دستور, بابل کے گھر پلٹ کے نہ آنے کا ہے دستور. بیوہ ہو یا ستی ہو یا گھٹ گھٹ مرے بٹیا. اور تو یہ تھا شکوہ. رشتوں کے نام پر جو لٹاتی رہی جذبے, دنیا سے جب گئی تو وراثت پہ شور اٹھا. اور بہت ہی عجیب کہانی جو میں آخری بس پڑھ رہی ہوں. شعر جی. کیا ہی عجب ہے یہ زمانے کا بھی دستور,
सब कुछ करे, आवाज ना ऊंची करे बिटिया. आवाज ना ऊंची करो भाई, बदतमीजी नहीं करो. थैंक यू सो मच शफक फॉर बीइंग विद अस. एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं और एक कॉलेज है उसकी कुछ एक्टिविटीज हैं उसको आपसे शेयर करेंगे. कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो हैं उन बच्चों के, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट सेगमेंट. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक.